سردیوں کا موسم اور فروری کا مہینہ تھا۔ سمیر بوسٹن روڈ پر واقع ایک ڈاک خانے میں اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ وہ کمپیوٹر پر ایک ضروری فائل مکمل کرنے میں مصروف تھا جو اسے اگلے دن اپنے باس کو دینا تھی۔ باقی کا عملہ شام 6 بجے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جا چکا تھا۔ دیوار پہ لگی گھڑی نے 9 بجائے تو سمیر نے گھڑی کی اور دیکھا۔ وقت کا احساس ہونے پر اس نے کمپیوٹر بند کیا اور بائک کی چابی اٹھائی۔ اس کا گھر بوسٹن روڈ کے قریب واقع ایک بستی میں تھا۔ سمیر بائک سٹارٹ کر کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ سڑک پر اندھیرا تھا پر چاند اور ستاروں کی مدھم روشنی میں وہ چلا جا رہا تھا۔ لیکن بستی کو جانے والی سڑک پر ایک ٹوٹا ہوا درخت گرا ہوا تھا۔ وہ درخت راستے کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھا۔ سمیر نے اپنی بائک قبرستان کی طرف سے جانے والی چھوٹی سڑک پر موڑ لی۔ روڈ ٹوٹی ہوئی تھی اور جا بجا گڈھے تھے۔ رات کے وقت عموماً بستی والے اس سڑک پر جانے سے گریز کرتے تھے۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو اچانک ایک عورت اس کی بائک کے سامنے آ گئی۔ سمیر نے اس کو بچانے کے لیے بریک لگائی لیکن بائک کا ٹائر اس عورت کو لگ ہی گیا اور وہ اچھل کر سڑک کے کنارے جا گری۔ سمیر جلدی سے بائک سے اترا اور دوڑ کر اس عورت کے قریب پہنچا۔ ماں جی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میری ٹانگ میں چوٹ لگی ہے بیٹا، میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ ماں جی آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ قبرستان کے پیچھے والی سڑک پر جہاں اونچے چبوترے والی قبر واقع ہے، مجھ بڑھیا کا گھر ہے۔ سمیر نے سہارا دیکھ کر بڑھیا کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے چل دیا۔ رات کی تاریکی گہری ہونے لگی تھی اور سردی کی لہر بڑھنے لگی تھی۔ اچانک سمیر کی نظر شیشے پر پڑی۔ اس نے دیکھا بڑھیا کے سر پر بالوں کی جگہ زندہ سرسراتے ہوئے سانپ لٹک رہے ہیں۔ وہ سانپ اپنے سروں کو اٹھائے اس بڑھیا کے سر کے چاروں طرف بل کھا رہے تھے۔ اس بڑھیا کی آنکھیں گہرے اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک منحوس مسکراہٹ تھی۔ سمیر نے فوراً بائک روکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ سمیر کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے وہ بڑھیا پرسرار لگنے لگی تھی۔ سمیر کو خوف محسوس ہونے لگا کہ یہ بڑھیا ضرور کوئی بدروح یا چڑیل ہے۔ قبرستان والے موڑ پر سمیر نے بائک روکی۔ سامنے بڑھیا کا خستہ حال گھر تھا۔ رات کا گہرا سایہ ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ گھر کے چاروں طرف کالے اور بے جان درخت کھڑے تھے۔ ان کی شاخیں خوفناک انداز میں مڑی ہوئی تھیں جیسے کوئی جال پھیلائے ہوں۔ ان درختوں میں سے ایک پر ایک کالا الو بیٹھا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا، صرف الوؤں کی خوفناک آواز گونج رہی تھی۔ اچانک ایک سیاہ بلی اس اندھیرے میں دوڑتی نظر آئی جیسے کوئی سایہ ہو اور پھر وہ کہیں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ بیٹا مجھ سے تو ایک قدم بھی نہیں چلا جاتا، مجھے گھر کے اندر پہنچا دو۔ گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ مجھے گھر کے اندر پہنچا دو، میری بات مان لو۔ سمیر نے کوئی جواب نہ دیا اور بائک کو کک مارنے لگا لیکن بائک سٹارٹ نہ ہوئی۔ تب اسے بڑھیا سے خوف سا آنے لگا۔ تم مجھے گھر کے اندر پہنچا دو، بائک سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر سمیر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہ نظر نہ آئی۔ سمیر سمجھا شاید وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ اسے خیال آیا کہیں پیٹرول نہ ختم ہو گیا ہو۔ اس نے ٹنکی کا ڈھکن ہٹایا تو اس میں پیٹرول موجود تھا۔ سمیر کو یقین ہو گیا ضرور یہ اس پرسرار بڑھیا کی شرارت ہے جو اسے ہر حال میں گھر کے اندر لے جانا چاہتی ہے۔ یقیناً وہ کوئی ماورائی مخلوق ہے۔ بائک ٹھیک ہو گئی کیا؟ سمیر نے پلٹ کر دیکھا تو ایک چڑیل اس کی بائک پر بیٹھی تھی۔ سے سمیر کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟
تمہارا خون گرم اور تازہ خون میری غذا ہے. روزانہ ایک آدمی کے خون سے میں اپنی پیاس بجھاتی ہوں، پر میں کل سے پیاسی ہوں. یہ سنتے ہی سمیر خوف کی شدت سے کانپ گیا اور وہاں سے دوڑ پڑا. بھاگنے کی کوشش بیکار ہے. وہ بڑھیا کے گھر کے پیچھے چھپ گیا. اس کی سانسیں تیز ہو گئیں. اچانک اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا. وہاں سے ایک خونی کھوپڑی جھانک رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو. کھوپڑی نے کہا، مجھے یہاں سے نکالو. سمیر خوف کے مارے جکڑا ہوا کھڑا تھا. اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں. اتنے میں اس نے چڑیل کے دل دہلا دینے والی سرگوشی سنی. جادو ٹونا کالی رات میں چھپی ہے خوف کی ایک بات. ڈائن کا ہے یہاں بسیرا، اندھیروں میں وہ ڈالے ڈیرا. چپکے سے وہ آئے گی، سانس تیری تھم جائے گی. بچ کے تو رہنا اس سے، آج رات تجھے کھائے گی. پھر وہ سرگوشیاں یکدم ختم ہو گئیں. وہ جانتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا. پیڑ کے اوپر سے الو کی ہولناک آواز نے فضا کو چیر دیا. الو نے خوفناک آنکھوں سے گھور کر جھپٹا مارا. اس کے پنجوں میں خون میں تر بتر ایک کھوپڑی تھی اور سمیر کے قدموں کے پاس آ گری. وہ جنگل کی طرف دوڑ پڑا، لیکن وہاں بدروحیں اس کے گرد آ گئیں. ہوا میں خوفناک سرگوشیاں گونجنے لگیں اور درختوں کے پیچھے سے چہرے نمودار ہونے لگے. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی. بہت محنت کے بعد اس نے بدروحوں سے چھٹکارا پایا اور سڑک کی طرف دوڑا. وہاں اس نے ایک آدمی کو سائیکل پر بیٹھے دیکھا. وہ سمجھا شاید وہ اس چڑیل کے جادوئی حصار سے باہر آ گیا ہے. سمیر نے اس آدمی کو آواز دی، ارے بھائی رکو ذرا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میری مدد کرو. مگر اگلے ہی لمحے اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ دراصل وہی بڑھیا تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی. وہ چڑیل اس کے قریب آئی اور سانپوں نے سمیر کی گردن کے گرد گرفت مضبوط کر دی. اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی. درختوں کے سائے میں چھپے ہوئے بھوتوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی. اس نے آخری بار آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن چڑیل کی طاقت نے اسے جکڑ رکھا تھا.